سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد انسان کی بربادی کا سبب ایسی بربادی کہ جو انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دے اور آخرت میں برباد اور رسوا کر دے. دنیا کی بربادی یہ کہ بے سکون کر دے انسان کو، پریشان حال کرے، مصیبت زدہ رکھے. کوئی بھی دنیا کا سہارا اس کے لیے مفید ثابت نہ ہو، دولت مند بھی ہو لیکن پھر بھی پریشان ہو، مالدار ہو تب بھی پریشان ہو، بڑے بڑے رتبوں پر ہو تب بھی پریشان ہو. اور آخرت کی بربادی یہ کہ کسی مقام پہ بھی اس کو فلاح اور کامیابی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، موت سے لے کے قبر سے لے کے آخر تک. اور ویسی بربادی والی چیز ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہی پھر جہنم ہی ہے. کتنی گندی چیز آپ سوچیں اور کتنی بھیانک چیز ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے انسان کو، سمجھ بھی پیدا کرنی چاہیے، اور بہت بہت زیادہ اس چیز سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. زندگی کے ساتھ ساتھ ہے انسان کی، یاد رکھے. ہمت کرے انسان تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کنٹرول کر سکتا ہے، اس چیز پر حاوی ہو سکتا ہے. اللہ کی مدد بھی آ سکتی ہے، اللہ کی رحمت بھی کر سکتی ہے. ہمت کرے گا انسان، قدم بڑھائے، نہیں تو پھر دنیا اور آخرت دونوں اس کی رسوائی ہے. یہ بالکل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ. کیا چیز ہے وہ ایسی بڑی معروف اور مشہور چیز ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے گناہ. گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے. واحد ایک چیز گناہ. گناہ کے ساتھ انسان کسی حالت میں بھی کوئی فارمولہ نہیں اس کی زندگی کا، تو زندگی میں صحیح رہے یا آخرت میں صحیح رہے، کوئی حساب ہی نہیں اس کا. اور اسی قدر انسان اس چیز سے غافل ہوتا ہے، گناہ سے توجہ نہیں دیتا کہ گناہ چھوڑ، گناہوں سے اجتناب کرو. جہاں گناہ ہوگا یاد وہاں تباہی اور بربادی.
جس گھر میں گناہ ہو رہا ہوگا، گناہ ہے کہ اللہ نے اس کی ڈیفینیشن دی ہے، گناہ جو ہے وہ اندھیرا ہے، اندھیرا. اور یہ ایسا اندھیرا ہے کہ آپ 1000 وولٹ کے بلب لگا لیں نا، اتنی روشنی کر لیں، لیکن گناہ اس کو پھر بھی تاریک کر دیتا ہے، بالکل تاریک. بڑے بڑے لگا لیں، اس میں بلب لگا لیں، کمیں لگا لیں، وہ کمرہ جو ہے گناہ ہے اس میں تو وہ تاریک ہے. بڑے بڑے روشنی والے شہر ہوں، روشنی چل رہی ہے، لیکن ان شہروں میں اگر گناہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں شہر اندھیرا ہے، بھاگ جاتے ہیں وہاں سے لوگ. بس وہ ان روشنیوں کا اعتبار نہیں کرتے. وہ روشنی اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی. آج تک رکا ہے کوئی نہیں. کتنے بڑے بڑے جگہیں ہیں، ملک ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں روشنی ہے، بہت روشنی ہے، بڑے بڑے کمکمے ہیں اور چل رہی ہے، رونق لگی ہے، گناہ ہے تو آئیے اندھیرا ہے. جب ہمیں اندھیرا نظر نہیں آتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اندھیرا ہے ہی نہیں. گناہ کے بعد ہم ہمت پکڑ لیتے ہیں. میں بیٹھا ہوں اپنے کمرے میں، میں گناہ ٹھوک دیے، گناہ ڈر ہو گیا، اب نظر نہیں آ رہا. نظر آنے کی ضرورت کیا؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ کم ہے. اللہ نے جو فرما دیا کہ اندھیرا ہو جاتا ہے گناہ کے ساتھ، یہ کم ہے. اگر ہم اس پہ یقین نہیں تو ایمان کا ہے، ایمان کی طرف پھر تو اور گناہ ہوگی. اگر ہم اس پہ یقین کرتے ہیں اندھیرا ہے تو پھر سب سے بڑا بیوقوف آدمی جو اندھیرے میں بیٹھے. اندھیرے میں کیا ہوتا ہے خود سوچیں. ایک آپ کمرے میں ایک ہفتہ روشنی نہ چلائیں، اندھیرا رکھیں، بالکل اندھیرا ڈال. کیا ہوگا اس کمرے میں؟ کیڑے مکوڑے، حشرات، اور پھر کچھ تو بلائیں، جنات، شیاطین. ہوتا ہے ایسے گھروں میں جہاں اندھیرے ہوتے ہیں، کھنڈات ہوتے ہیں، وہ آباد مشکل. جب گناہ کا اندھیرا ہوتا ہے، گناہ کیا اندھیرا ہو گیا، یہ سب آ جاتی ہیں چیزیں. اندھیرا ہے، ان کو تو نظر آ رہا ہے اندھیرا ہے، ان کو یہ برف تھوڑی نظر آتا ہے. وہ شہر بھی اندھیرے میں نظر ہوتے ہیں. جن شہروں کے اندر گناہ ہو رہے ہیں ان کو روشنی ہوگی، بالکل وہاں شیاطین اور بربادیوں کا قبضہ ہوگا. یہ یاد رکھیں، ظاہر چیز ہے. تو یہ حقیقت میں ہمیں نہ نظر آئے، ایمان والوں کیا ضرورت دیکھنے کی. قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ نے کہا اندھیرا ختم. ایک بزرگ تھے ہمارے اکابری میں سے بڑے، شیخ عبدالعزیز تھے یا ان کے والد تھے رحم اللہ. تو وہ بھی جاتے نماز پڑھنے مسجد کی طرف تو چادر کو نیچے رکھتے. ہمارے ہاں بھی ایک بزرگ تھے ڈیرہ خان میں، قاضی عبید اللہ صاحب، نقشبندی شیخ، بہت بڑے بزرگ تھے. بلکہ کسی کو اگر وجہ آتا تو حضرت صاحب ان کے پاس بھیجتے تھے، بہت پہلے کی بات. تو وہ بھی ہمیشہ نقاب رکھتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اس علاقے کے ملتان سائڈ کے بڑے علماء شمار ہوتے تھے. قاضی عبید اللہ نام تھا. ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے. یا ہمیں یاد پڑتا ہے کبھی بھی گھر سے مسجد میں گئے انہوں نے کبھی اپنے چہرے سے پردہ نہیں ہٹایا. اور یہ وجہ کہ آپ سمجھ آتی تو وہ شاہ عبدالعزیز تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، تو وہ جب بھی جاتے خاص طور پہ جنہیں تو ان کے آنکھوں میں پردہ ہوتا تھا. کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ آپ آتے ہیں ممبر بھی بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کے آنکھوں میں آگے پردہ ہوتا ہے، آپ ایسی مخاطب ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. تو کہنے بھائی نہ ہی پوچھ تو اچھا ہے. پوچھوں گی وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ والوں کوئی چیز غیر معمولی چیز دیکھتے ہیں نا تو اصل سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت ہے تو ہم بھی جانیں کیا ہے. وہ طنز کی وجہ سے نہیں کہتے، پوچھنے کی شاید ہم بھی کچھ سے فائدہ ہو جائے. پوچھ حضرت کیا معاملہ ہے، کیسے ہوتا ہے. اچھے سچے لوگ جو ہوتے ہیں تو آخرت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا ہر چیز. تو آئے اللہ والے کے پاس اس لیے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا نہیں بنانی، ہم تو آخرت بنانے آئے. سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ اچھے سچے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے سچوں کے پاس بیٹھو سچا بننے کے لیے. اب سچوں کے پاس جائیں آپ جھوٹ بننا، کتنا بڑا عذاب. اس سے بڑا کوئی گناہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی اندھیرا ہوگا.
اللہ کی کتنے بڑے بات کو کنٹراسٹ کر رہا ہے وہ آدمی کہ جاؤں گا سچوں کے بعد نہیں جھوٹا بننے جاؤں گا, ٹکا کے جھوٹ کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. جب بھی جاؤ اللہ والوں کے پاس کسی مجلس میں, کسی سچے بن کے جاؤ, سچے کہ میں سچا بننے آئے اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ معاملہ اللہ کا بندے کا ہوتا ہے. تو ان کا حضرت یہ جو آپ کہتے ہیں کپڑا آپ نے ڈالا ہوا ہے کیا مطلب, تو کہنا اچھا ایک ہفتہ دیں گے, اگلے ہفتے میں تجھے بتاؤں گا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. کیوں بھائی ایک ہفتہ دیا انہوں نے؟ سوچیں آپ, وجہ یہ کہ ہر آدمی متحمل نہیں ہوتا اس چیز کا کہ اللہ والا اس کو وہ چیز اسی وقت دکھا دے. اس کی ضمیر چاہیے, تیاری چاہیے. تو ہفتہ اس لیے دیا غالب پورا ہفتہ حضرت نے اس پہ تصرف کیا ہوگا کہ اس چیز کو سنبھال سکے جو میں اس کو دکھاؤں حقیقت. وہ تو اللہ والے تھے, ان کے سینے کھلے تھے, جان سکتے تھے حقیقت. پہلے اس کے سینے کو تیار کرنے کے لیے انہیں ایک ہفتہ دیا. یہ میں ایک وہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, دلی میں بات نہیں, لیکن یہ تصوف کی بات کر رہا ہوں. کبھی اللہ والوں کی بات کرے اور کچھ ٹائم دے نا تو سمجھ جاؤں کبھی میں اس کے اہل نہیں ہوں, ابھی میں اس قابل نہیں ہوں. جب وقت ہوتا ہے کہ خود تیار کرتا ہے, بتاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو بھیجتا ہے کہ یہ کام تو کرا. مجھے یاد آتا اپنے ایک واقعہ, حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر تھے, وہاں اجتماع ہوتا ہے سال کا, ساری دنیا جاتی تھی حضرت کے پاس, میں نہیں جاتا تھا. اب حضرت کے پاس بیٹھتا تھا. بڑے لوگ الفاظات نے مجھے کھینچنے کی کوشش کی, آپ کیوں نہیں جاتے, کیوں؟ اب میں تو کچھ نہیں کرتا تھا, میں بس کمال ہے سب دنیا جا رہی. مجھے پتا تھا حضرت نہیں جا رہا, میں کیا کروں, میں حضرت کی خدمت میں ملے تو یہی ہے فضل قریشی. یہ اعتقاد نہیں کہ جس کو اپنے پیر پر تو پیر کیا, ہمارے تو وہی ہیں, وہ ان کے پیر ہیں, آپ ہمارے پیر, ہمیں کیا پڑتا. تو یہ اعتقاد تو پکا ہونا آدمی. میں نہیں جاتا, خواہش تھی دل میں بھی اللہ والے سب جا رہے ہیں, ہم بھی جا کے دیکھتے, ان کی قبر کی زیارت کرتے, کچھ فائدہ حاصل کرتے. تو کشف قبور تھا حضرت کو, تو ایک صاحب مجھے مشغول کرنے میں چلو چلو چلو, میں گیا, میں نہیں جاتا ہوں بھائی. تو خیر حضرت کو کشف سے پتہ چلی ان کی بات, تو خیر کافی دنوں کے بعد اجتماع ختم ہو, بہت دن گزر گئے. تو حضرت صاحب مجھے اپنے مسجد سے ہاتھ میں نے پکڑا تھا, ہاتھ گھر تک چھوڑنے جا رہا تھا, ایسے ہاتھ پکڑتے تھے. جب دروازے پہ گیا تو ہاتھ میں ہاتھ چھڑایا میرا, مجھے خواہ کرتے کہ آپ اب جا سکتے ہیں وہاں پر زیارت کر رہے ہیں حضرت کی. وجہ کیا تھی کہ اس قابل کیا مجھے پہلے کہ یہ اس قابل ہو جائے کہ جس دربار میں بھیج دوں وہ صحیح ہو جائے, کیونکہ میں اہتمام نہیں کرتا تھا امامے کا. اور فضل اور قریشی رحمۃ اللہ کا یہ ایک کرامت تھی کہ ان کے دربار میں کوئی بغیر امامے کا حاضر نہیں ہو سکتا تھا. بہت صاحب سنت آدمی تھے حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ. تو حضرت کو پتا تھا میرے شیخ ہیں, کہیں میری کھچائی نہ ہو جائے, میں اپنے کسی مرید کو بے ادب کر کے دے دوں. اور حضرت کی تواضع ایسی تھی, کیا عجیب بزرگ تھے کہ زبان سے کبھی نہیں کہتے تھے کہ تو ماؤں باندھ, تو داڑھی رکھ, کو کہنا ہوتا تو تصرف سے اس کو صحیح کرتے تھے. بڑی تواضع تھی حضرت. کبھی ہم نے دیکھا حضرت کسی کو بھی تو یہ کر, تو فلاں چیز کا سنت پہ عمل کر, تو یہ اس طرح کیوں نہیں آیا. تصرف سے انہوں نے ایسا تصرف کیا, میں چل پڑا. ٹوپی پہنی تھی میں, ہم چلے, لمبا سفر تھا, بہت لمبا سفر, دیہات, پھر دریا پار, لمبا سفر تھا. ایک خادم انہوں نے میرے ساتھ کر دیا, کوئی بڑا دلچسپ آدمی تھے ماشاءاللہ, حاجی منظور صاحب. کوئی بڑی تصوف کی باتیں بتایا, بڑے رنگ میں چلتے رہے. اب ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں اترنا پڑتا ہے, اور وہاں سے سب سواریاں ختم ہو جاتی ہیں. پہلے بس ختم ہوتی ہے, پھر ٹرالی چلتی ہے, آخر ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اس زمانے کی بات کرتا ہوں تو مجھے پتا. پھر وہاں سے پیدل سفر شروع ہوتا ہے. وہاں پہ اتنی مٹی ہوتی ہے دریا کی, اور سخت گرمی ہوتی ہے. وہ کافی دیر پیدل سفر ہوتا ہے, تقریباً سمجھ لیں آپ میلوں کے حساب سے تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے. اب کتنے میل ہوگا مجھے پتا. جیسے ہی میں ادھر اس زمین پہ اترا, میں وہ اب حضرت تصرف دے تو مجھے ایک کھلبلی سی لگ گئی. مجھے سمجھے ہو کیا رہا ہے, عجیب کیفیت میری. حاجی صاحب میرے ساتھ تھے, منظور صاحب,
تو کہیں کیا بات ہے فاروق صاحب؟ میں کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, عجیب کیفیت ہو رہی ہے, کبھی رونا آ رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. کہتا ہے یہ تو آپ قریب جو جا رہے ہیں, بہت بڑے حضرت ہیں, یہ تو بہت بڑے شیخ ہیں. میں کہا یار یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ تو کچھ اور چیز ہے. حتیٰ کہ یہ اتنی میری کھلبلی مچی ایسی حالت تھی, میں نے ان کے اماموں کو اتار لیا. اتار کے میں کہا یار یہ امام مجھے دے دیں. وہ سمجھ گئے. ان کا ٹھہرے انہوں نے اوپر امامہ لیا, اس کو ادا کیا, میرے سر پہ رکھا. جیسے ہی میرے سر پہ ایسا ٹھنڈا ہو گیا بالکل. یہ میرا پہلا امامہ تھا جس کے بعد آج تک نہیں اترا اللہ کے فضل سے. وہاں پہنا میں نے, اپنے حضرت کے پاس نہیں پہنا. اب یہ کتنے بڑے شیخ ہوں گے فضل کو شرط, یعنی حیات نہیں تھے تب اتنا ان کا تصرف تھا کہ بغیر سنت پسند نہیں کرتے تھے کوئی میرے پاس, اور حاضری تھے. جی ہے اللہ والوں کی شان. الحمدللہ کتنے اللہ سے ملا دینے والے لوگ ہیں یہ لوگ, آپ سوچیں. تو جب میں نے پہنا امامت تو الحمدللہ وہ کیفیت بدل کی سے پیر پہ حاضر. تو یہ تصرف ہوتا ہے بزرگوں کا. حضرت نے مجھے پہلے تیار کیا کہ یہ غلط طریقے سے نہ جائے میرے شیخ. تو انہوں نے بھی, حضرت شاہ صاحب نے بتا رہا ہوں, انہوں نے ایک ہفتہ مانگا اس سے کہ بھائی ایک ہفتہ دے. ہفتہ دے دیا. ہفتے کے بعد جمعہ آیا, میں بتایا کہتے ٹھیک ہے, تم نے مجھے کہا تھا. کہتے ہاں میں نے کہا تیار کر لیا. کہتے ادھر آ جائے میرے پاس. اور پورا ان کا تو بہت بڑی مسجد تھی, لوگ سارے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ اپنا امام اتارا ان کے سر پہ رکھ دیا. اور جب امام رکھا تو کیونکہ تصرف تو کر دیا تھا اس پر, کیا حال ہوا. وہی جاننے والے دوست, چاچے, مامے, تائے, گھر والے, یہ بیٹے, جب دیکھا تو ان کی شکلیں بدل گئی تھیں. کوئی کتا, کوئی بلا, کوئی سور, کوئی جانور, ایسی ایسی بھیانک شکلیں بنی. سنبھال گیا. بس 2 منٹ ہی پہنا. اس نے کہا حضرت یہ آپ پہن لیں, میں نہیں پہن سکتا. کیا ہے یہ حقیقت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کر کے جو ہے نا ہم بالکل ٹھیک ہیں, لیکن وہ حقیقت میں بدل چکا ہوتا ہے آدمی. جھوٹ بول لیا ہم نے, لیکن جھوٹ کا اثر وہی ہوگا جو حدیث کے اندر آیا ہے. حدیث سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کا اثر کیا ہوگا. ایک غلط لقمہ کھا لیا ہم نے, پیٹ میں چلا گیا, وہ آپ اس کا حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ اس انسان وہ بالکل بن جاتا ہے ویسے. یہ ہمارا ایمان ہے. نظر کیوں نہیں آ رہا تو میں نے آپ کو بتا دیا. ہمیں نظر آنے کی ضرورت نہیں. ہمارا یقین پہلے قرآن و حدیث پر ہونا چاہیے. ہمارا جو دین ہے مسلمان کے لیے دکھانے والا نہیں ہے, سننے اور عمل کرنے والا ہے. ایک ذات ایسی بھیج دی کہ جس کی ہر بات میں ہمیں یقین کرنا ہے, بس ختم. اس کی بات اتنی پکی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی, جیسے اب کھڑی ہے, لیکن اس کی بات ایک طرف کھڑی ہے, ساری دنیا ایک طرف ہے, اور واحد ہے وہ شخص. تو اس کو اسی بات پہ کھڑا ہونے کا جو ایک آدمی کے ساتھ, کیونکہ یہ ان کی بات ہے, میں اس پہ یقین کرتا ہوں. یہ ہے ایمان اصل میں. آمنا باللہ وملائکتہ, اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا. یہ نہیں 5 آدمی دیکھیں نہیں یار چلو دنیا کر رہی ہے ہم بھی کر لیتے ہیں, سارے کر رہے ہیں, اس نے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, یا اس نے بھی تو کیا نا یار, فلاں بھی تو یہ کرتا ہے یار, اب میں کیا کروں یار, مجبوری ہے, ہمیں کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھی جائے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ عمل کی دنیا ہے, یہ ٹیسٹ کی دنیا ہے, تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن تیری حقیقت کو میں نے بدل دیا ہے. اللہ حقیقت جب بدلتی ہے تو کیا ہے کہ جو حقیقی دنیا ہے اس سے تو ختم ہو چکا ہے. فرشتے, ملائک, رحمتیں, فضل, کرم, جتنے بھی اللہ کی اس حقیقی دنیا میں, اس سے محروم ہو چکا ہوتا ہے وہ شخص, دور ہو چکا ہوتا ہے, بالکل کچھ نہیں. یہ گناہ ہے. پتہ ہے ہم کتنا آسانی لیتے ہیں گناہ, کتنا آسانی سے کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. جہاں گناہ ہو حکم یہ ہے کہ ایسا بھاگو کہ جیسے کہ انسان بھاگ سکتا ہے اس گناہ سے, اس جگہ سے بھاگ جائے, کیونکہ وہ عذاب میں آ چکی ہے جگہ. وہاں کی حیثیت تبدیل کر دیا. میں نے بتایا کتنی ہی وہاں کم جلا لیں آپ رونق کر لیں, وہ ختم ہو چکی ہے جگہ. یا گھر ہو, یا کمرہ ہو, یا دوستی ہو. اور گناہ چپک گیا, یہ بھی دیکھنا, گناہ چپکا ہوا ہے. بے شک آپ طواف کر لیں, بے شک آپ کہیں چلے جائیں, بے شک آپ مسجد میں آ جائیں, بے شک کوئی آپ عمل کر رہے ہیں, گناہ چپکا ہے. بات نہیں سکتے, گناہ تو وہی, جب تک آپ ہٹائیں گے تو کیسے اٹھے گا وہ گناہ. تو وہی جو گناہ وہاں ہے وہ پوری لانتیں اور بدو. جیسے آپ کوئی گندی چیز یہاں لگا لیں,
اب آپ کہیں بھی چلے جائیں بدبو آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. تو گناہ سے زیادہ بدبو کس چیز کی ہے؟ اس لیے تو کہا ہے کہ بھائی گناہ والا تو سیدھا اس کا راستہ ہی کوئی نہیں، اور سیدھا کدھر ہے؟ جہنم. جنت میں تو صرف وہی شخص جائے گا جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ سے پاک جو شخص. اب یہاں پاک ہو جائیں یا پھر آخرت میں پاک ہو جائیں. ایمان والوں کی یہ کام ہے، اللہ پاک کرے گا ان کو ڈال کے بھٹی کے اندر، پھر جلیں گے، دوزخ میں کام ہوگا. چند دن کے مزے لینے کے بعد پھر دوزخ میں چلو، گناہ کو ختم کرے گا اللہ پاک. کتنی بڑی چیز ہے گناہ. ہمارا ایک اور بھی چیز ہے نا گناہ کے بارے میں، جو ایک حیت دی گئی ہے گناہ کی، تو یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ ہے بڑا گناہ ہے. یہ ایک حیت ہے گناہوں کی جو ڈیفینیشن چلتی ہے. تو آدمی بڑے مزے کرتے ہیں، چھوٹے گناہ تو ہے، یہ بھی ایک چکر ہے. گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی منزل وہی ہے جو بڑے کی چھوٹے کی، وہی ہے، وہی سزا، وہی عذاب، سب کچھ ہے. اس نے وہی کام کرنا. جیسے ایک چھوٹی آگ، ایک بڑی آگ، کسی میں انگلی دے دیں جلے گی یا نہیں جلے گی؟ آپ ہی نہیں، چھوٹی ہے اس میں کیا جلنا، آگ نے کام کرنا ہے. ایک چھوٹا سانپ، ایک بڑا سانپ، نہیں ہے بڑا سانپ نہیں، چھوٹے سانپ، چھوٹا سانپ کاٹے گا نہیں کاٹے گا. ایک بڑا شیر، ایک چھوٹا شیر، چھوٹا شیر بھی کھائے گا. تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، صغیر اور کبیرہ میں چکر میں نہیں پڑنا، ان کے چکر میں نہیں پڑنا کہ بھئی چلو چھوٹا ہے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا یہ کیوں ہے کہا اس کو صغیر اور کبیرہ؟ یہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ کر لو، یہ غور سے سن. چھوٹا گناہ جو اس کہا گیا ہے اس لیے نہیں کہا گیا آپ کر لیں، یا یہ انسپائر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ کوئی بات نہیں کر لو، اللہ غفور رحیم کر لو. ہم ایک یہ بھی تو کہتے ہیں نا، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں گناہ، اللہ بڑا غفور رحیم، یار کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اللہ کا نام لے کے ہم گناہ کر رہے ہیں، کیا کیا ڈرامے ہیں جی. بس یہ غلطی ہوگی، اللہ بڑا غفور رحیم جی، کیا فرق؟ اللہ بڑا غفور نہیں، چھوڑتے ہیں نمازیں، کیا فرق؟ وہ بڑا بخشنے والا ہے، اندازہ لگا بڑے وجہ سے کہتے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے چھوٹا اور بڑا، یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ یہ سن رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ اسی لیے نہیں کہ بھائی کر لو، نہیں. چھوٹا اور بڑے میں فرق یہ ہے کہ ان دونوں گناہوں کو، جو دونوں گناہ ہیں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ختم کرنا ہے. اس کے ختم کرنے کی وجہ سے کو چھوٹا بڑا کہا گیا ہے. کیسے؟ کہ جو صغیرہ گناہ ہے اس کے لیے اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ، کہ عبادات کے ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی اللہ نے آپ کہاں بھیجا ہے؟ ذکر میں. مجھے ذکر میں بھیجا ہے، اور ذکر کی مجلس بات کیا ہوتا ہے کہ انسان بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، نور آتا ہے اس میں. یہاں تو پاک کر دیا اللہ پاک نے، نیت بھی لے کے آئے کہ میں ابھی صحیح جگہ جا رہا ہوں، کام کیا کرتا ہے؟ پاک صاف کر دیتا ہے. یہ کون سے گناہ پاک ہوتے ہیں بھائی ان چیزوں سے؟ یہ صغیرہ گناہ ختم ہوتا ہے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ کس سے ختم ہوتا ہے؟ تو بس یہ فرق ہے دونوں. وہ جو ہمارا جو بڑا گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ، بے شک آپ ذکر میں بیٹھ جائیں وہ ختم نہیں ہوگا. وہ کس چیز سے ختم ہوگا؟ تو بس اس کے لیے تو اللہ کے بڑا گناہ کیا اللہ کے لیے تو کس سے توبہ کریں گے؟ اللہ معاف فرما دے. پکی توبہ کا طریقہ ہے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. تو گناہ معاف. اور اگر بندے سے کیا ہوا اور بندوں سے، یاد رکھ کہ توبہ گناہ زیادہ کس میں ہوتے ہیں؟ معاشرے میں ہوتے ہیں. جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ جس کو ہم بالکل چھوٹا سمجھتے ہیں، تو سارے کے سارے جو ہوتے ہیں نا وہ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. حقوق العباد جس کو کہا جاتا ہے وہاں ہوتے ہیں بڑے سے بڑے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں مثال کے طور پر. غالباً یہ صفوان بن اسد رضی اللہ عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے حدیث ہے، پہلے شاید میں سنائی ہو، پھر ذہن میں آئی مثال کے طور پہ کہ کس طریقے سے ہم بڑے گناہوں کو سمجھتے بھی نہیں، اور اس کے پھر ہمیں مہلت بھی نہیں ملتی ہم توبہ کریں، کیوں ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں یہ گناہ ہے، موقع نہیں ملتا. اور اس کی توبہ کیا ہے؟ اس آدمی سے جا کے معافی مانگو، تب اللہ معاف کرتا ہے. کتنی بڑی ورنہ وہ کبیرہ گناہ اس نے لیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور کبیرہ گناہ جب تک چپکا ہے اس کی حالت سمجھنا میں نے آپ کو بتائی، اندھیرا ہی اندھیرا، نہ رحمت نہ کچھ. اتنی زبردست احتیاط کی ضرورت ہے بندوں کے آپس کے اندر، میل جول کے اندر. مثال کے طور پر میں حدیث سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سننے والی بات ہے، کس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ حضرت سفیان بن اسد رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ کتنی بڑی خیانت کی بات ہے. یہ کیا انداز تھے بات نبی پاک کہ کتنی بڑی خیانت والی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے بھائی سے کچھ کہہ رہا ہو، حدیث کے لفظ کہ پہلے اس کی بتایا کتنی بڑی خیانت کی بات ہے کہ کوئی انسان، کوئی بھائی اپنے کسی بھائی سے کچھ کہہ رہا ہو اور دوسرا جس کو کہہ رہا ہو وہ اس کو سچ جان رہا ہو. سنیں، جس کو کہہ رہا ہو وہ اس کو سچ جان رہا ہو اور حقیقت میں وہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اب ذرا دیکھیں کتنا بڑا اور کتنا آسانی سے ہر جگہ یہ گناہ ہو رہا ہے، تجارت میں، گھر میں، باہر میں، اور خاص طور پہ شادیوں میں، رشتے بنانے میں عام ہے یہ. اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں سمجھ اور زیادہ ہے کہ جب کوئی اپنے کسی بھائی سے کچھ کہہ رہا ہو تو وہ کیا سمجھ رہا ہو؟ سچ کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. حقیقت میں جھوٹ بول رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آتے، حضرت یہ دکان میں لے لوں، یہاں بڑی یہ دکان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اب ہاں لے لیں آپ، دکان بہت اچھی ہے، چلے اچھی ہے دکان، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت صحیح دکان ہے. اب وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کیا پتا یہ دکان چلے گی یا نہیں چلے گی. دیکھا کتنی آسانی سے کہہ دیتا آدمی. کیوں؟ اس کا آدمی پرواہ نہیں کر رہا کہ حال کیا ہو، اس کا نقصان ہو گیا تو حال کس کا کیا ہو جائے گا. پھنسوا دیا نا اس کو. رشتہ مانگ رہی ہے کسی، اب رشتے میں تو یہی ہوتا ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا بھی یہ لڑکی کیسی ہے، یہ لڑکا کیسا ہے، انکوائری کرتے ہیں آدمی. کرنی بھی چاہیے، یہ شرم جائز. آپ جائیں، آپ کے لڑکے کا رشتہ ہے، لڑکی کا رشتہ پوچھیں. اب میں چلا گیا کسی ہمسائے کے پاس کہ جی فلاں لڑکے سے ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کر رہے ہیں، یہ آپ جانتے نہیں کے بارے میں. وہ کیا کہے گا؟ میرا ہمسایہ ہے، کوئی بات نہیں، اچھا اس کی لڑکی کی شادی ہو جائے، لڑکی کی اچھی بات ہے یار. جی بہت شریف آدمی ہے، تو کبھی ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، ہم نے تو بچپن سے جانتے ہیں اس کو، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا اچھی چیز ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ سچ. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی خیانت ہوگی؟ اور کیا سزا خیانت کی؟ اس میں کتنے گناہ جمع ہو گئے، کیا بخشش ہو سکتی ہے ایسے آدمی؟ یہ جو زندگی ہے نا مومن کی بھائی، یہ تو ایسی ہے کہ جیسے چاروں طرف کانٹے بچھ رہے، ادھر بھی کانٹا، ادھر بھی کبھی دیہات میں گئے ہو نا آپ، ادھر بھی کانٹا ہے، ادھر بھی کانٹا، ادھر پتھر، ادھر اوڑے، اور آپ نے کپڑے اچھے پہنے، شہر سے آپ گئے ہو تو کیسے بچ کے نکلتے ہیں آپ اس جگہ سے کہ یار کانٹا نہ لگ جائے، کہ کیچڑ نہ لگ جائے، کوئی پتھر نہ لگ جائے. اور آدھی بھی نہیں ہوتا، آدمی سمیٹ کے جاتا ہے. یہ دنیا ایسی ہے، جو آدمی اس طرح اس دنیا میں رہا نا الحمدللہ وہ کامیاب ہوتا ہے. بڑا چوڑا ہو گیا نا، کیا فرق ادھر کیا، ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو نہیں جانتے کیا ہو، ہم تو سمجھتے نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. بہت برے حالات میں ہوگا یار. یہ مجالس جو ہیں، یہ ہمارا بیٹھنا، یہ یاد دہانی کے لیے آتی ہیں. یہاں نہ تقریر ہوتی ہے نہ آواز، یہ ان باتوں کو یاد کیا جاتا ہے تاکہ بیٹری چارج ہو. ذکر تو ایک ثواب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، حقیقت میں رحمت ان باتوں میں ہے. سمجھائیں نا بات؟ ذکر تو ایک ہے اللہ کی طرف سے بھی، کیونکہ اکٹھے بیٹھے ہیں ہم، مقصد یہ ہے میرے بولنے کا
اکٹھے ہم بیٹھے ہیں, بیٹھنے کے بعد جیسے آج یہ بات ہوئی ہے, کتنی رحمت والی بات ہے کہ جو صادق آدمی ہوگا اس کی تو زندگی بن گئی ہے الحمدللہ. جو سن رہا ہوگا اس نے آج کہہ دیا آج کے بعد الحمدللہ میری پوری کوشش ہوگی زندگی میں گناہ نہ ہے, تو بربادی ہے. میں کسی کو نہ چھوٹا سمجھوں گا نہ کسی کو بڑا, بس میں ایک چیز دیکھوں گا کہ اللہ کا نافرمانی سے گناہ سے ہوتی ہے, میں کبھی نہیں. کیوں؟ فائدہ کس کا ہے؟ میرا فائدہ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں, دنیا میں آخرت میں میرا فائدہ ہے, میں اس کو کبھی نہیں کروں. یہ صادق آدمی جو ایسی باتیں سنتے, یہ یاد دہانی کی ہوتی ہے. جو ذکر جو بات نہیں کیا جاتا ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ اچھے جمع ہوئے ہیں, اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرا دیتے ہیں. یہ بزرگوں کے مجالس کی یہ طریقہ تھا, اس طریقہ تھا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے, ذکر بیٹھ کے اس کا نام لیں, اس کو یاد کریں. مقصد اصل میں کیا ہے؟ ذکر نہیں ہے. مقصد ذکر نہیں ہے. اکثر مقصد کیا ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں. اس لیے مجلس قائم کی جاتی ہے, اچھے انسان بن جائیں. جو اس نیت سے الحمدللہ کسی انسان سے منسوب ہوتا ہے تو اس کے لیے سالوں نہیں لگتے, مہینے نہیں لگتے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ بہت جلد, کیونکہ مقصد لے کر آئے ہیں. سنتا جاتا ہے چھوڑتا جاتا ہے, سنتا جاتا ہے چھوڑتا ہے. میں نے ڈگری کی ہوئی تھی, بڑی ڈگری کی ہوئی تھی, اور ہر کام میں حرام تھا. نوکری کرتا تھا, حرام تھا. حضرت نے فرمایا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, سچا ہوا آدمی. حضرت نے فرمایا کہ بات یہ فاروق صاحب, حرام کبھی نہ کھانا, حلال کھانا ہے. نصیحت کی بس ختم. یہ نہیں پیچھے ہی پڑ گئے ڈنڈا لے کے, نہیں مجھے نصیحت کی جا رہی ہے اپنے مرید کو کہ بھئی آپ سچ بولنا, یہ کرنا فلاں, یہ ہے نا, تو اس میں رزق کا پتہ ہے کہ بھئی حلال کھانا. اب میں واپس آیا, شیخ نے گائیڈ کر دیا, ختم. اب وہ سچا ہوگا, اللہ یہ کہنا سچا ہوگا تو چلے گا, نہیں ہوگا تو پھر کھڈے میں جائے گا. انہیں کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ اللہ نے بندہ بھیجا, انہیں سمجھا دیا. اور کوئی پیچھے تھوڑی پڑتا ہے کسی کے. ہم کیوں ناراض ہوں کسی سے؟ جو چاہے کرتا پھر, جو چاہے کرے, گناہ کرے, سزا کرے, حرام کھائے, جو چاہے کرے, کوئی تعلق نہیں ہمارا. ہمیں کیا تھا, ہمیں کیا لینا دینا, ہمیں کوئی فائدہ اس سے, ہمیں کیا تھا. یہاں تو یہ ہے کہ سنائی جاتی بات. ایک دفعہ کا مرید منع ہے میرا, اب واپس اب امتحان آتا ہے. مجھے کوئی ہنر نہیں آتا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا, اور سوال ہی پہلے زندگی بھر کبھی ہاتھ نہیں مانگا جا کے سوچے چھوٹی ادھر ادھر. کبھی حضرت کا حکم تھا, ہمیں آتی تھی ساری باتیں, پاگل تو نہیں تھی اس دنیا میں. مثال دے رہا ہوں, یعنی ایک ایسے مثال اپنی دے رہا ہوں کہ ایک گناہ گار کی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں. تو اچھے لوگ کیسے ہوتے ہوں گے؟ مرید بننے کا طریقہ یہ, عورت ہو یا مرد, ڈرامے نہیں چلتے اس میں. بس پھر اب بڑے لارے پڑ گئے, نہ گھر میں روٹی نہ کھانے کو کچھ, تو کیسے امتحان. اور ملک بھی دوسرا, مانگے کس سے روٹی, گھر میں فاقے, کچھ بھی نہیں کھانے کو. وہ کہ 2-3 ہفتے کے بعد کنٹی کھڑکتی جناب. کون ہے؟ دیکھا ایک دوست, کیا بات ہے, کہتے یار کچھ پریشان نظر ہے کچھ دنوں سے. میں نہیں, ٹھیک پریشانی کچھ نہیں. کہتے کام وام ڈگری پھاڑ دیں, کب ختم نہیں کرنا, آرام تھا کام. کیا جو دیا اپنے شیخ سے, اور وہ شیخ کہاں 10,000 میل دور بھیجے پڑا, کیا تعلق اس کا مجھ سے؟ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, وہ میرے پیچھے لگا ہوئے, مجھے میں نے انعام لینا ہے, میرے سامنے میں جا کے سامنے ایکٹنگ شروع کر دوں, دکھانا شروع کر دوں. یہ کوئی ڈرامہ چلتا نہیں. بس کہہ دیا اس نے, ہزاروں میل دور میں یہاں, لیکن اتنا نزدیک, ہزاروں اتنا نزدیک کہ اس کی کوئی بات ٹالنے کو دل ہی نہیں کرتا. سچائی جو تھی, گناہ کی طرف ہاتھ ہی نہیں جائے, بھوکا مر. اس نے یہ بات ہی ہے کہ ایک فیکٹری ہے, رات کا کام ہے, اور اس میں برش ماننا پڑتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نفس کہاں سے شروع کر, کہاں میرے جیسا انسان, مجھے بتائیں 3 4 ہائیسٹ کلاس ڈگری لی, جرمنی, انگلینڈ, پتہ نہیں کہاں سے, پاکستان, بڑی بڑی پوسٹوں پر, بڑے بڑے عہدوں پہ. یعنی کیا ہے, ایک جاب ہے وہ بھی کیا ہے, برش مارنا ہے. بلڈ فیکٹری تھی سن بلسٹ, اب پتہ نہیں ہے بھی یہ نہیں ہے, یہ بھی آ گیا ایک بار, مجھے وہاں ملتے تھے شاید. اب کیا جناب, وہاں بھی جوتے, کیسی کام ہے, بھی کام رات کا, چلو صحیح ہے, کتنی ہو جائے. اب آیا کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, چلے جاؤ. دوسرا راستہ چلو, سوشل سیکورٹی, وہاں آرام کھاؤ, بیٹھ کے سین ون کرو, مزے لگاؤ, جو کچھ کرنا ہے کرو, ادھر سے بھی کھاؤ ادھر سے بھی کھاؤ.
شیطان کہے ٹھیک ہے کھاؤ، تو دین کا کام جو آپ کر رہے ہیں. آدھے لوگ ہمارے دین کے نام پہ حرام کھا کے خوش ہوتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں اس لیے حرام کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سچی بات کہتا ہوں، مجھے بتائیں کر دین کا کام رہے، کر دین کا کام رہے، اور رزق کہاں سے لے رہے ہیں؟ حرام. تو پھر کیسے ہوں گے دین کو؟ سننے والے کون ہوں گے؟ ان پہ تبلیغ کے اثر کیا ہوں گے؟ ان کے بعد نصیحتیں کیا سنیں گی؟ مجھے بتائیں. ان کو تو چاہیے کہ ایک ذرہ بھی جو نظر آئے حرام کا تو اس کو ایسے نکل جائے جیسے آگ ہے، کہ پوری امت کا سوال ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا آپ خود سوچیں، جواب کیا ہوگا اس کا؟ بس جناب پھر رگڑا نکلا اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک، 1 سال 2 سال 3 سال خوب ٹھکائی، اور جناب اللہ رات کا جاگنا، پش کرنا، اور پھر ان کی ڈانٹ کھانے، ان کی جو ہوتے اور کیا ہوتے ہیں سپروائزر، یہ وہ جو کام کرنا آپ کو کرنا پڑے گا. اور پھر کبھی کدھر لگا دیا، کبھی کدھر لگا دیا. کیا کرتا؟ کیونکہ ادھر حکم یہ تھا، سنیں، کہ ہاتھ سے کمانا ہے، لینا بھی کسی سے نہیں. شیخ کا حکم تھا لینا بھی نہیں، کمانا بھی ہاتھ سے. یاد مانا کوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ آدمی اگر کرنا چاہے، اب وہ باتیں مجھے کہاں گئی، تکلیفیں سب ختم ہو گئی، لیکن ایک ٹیسٹ تھا انسان کے لیے کہ اپنے شیخ کی بات مانتا ہی، شخص نہیں مانتا. سمجھ آئی اس کے بات نہیں. آج آپ کسی سے بات کر کے تو دیکھیں یار آپ یہ کام نہ کریں، فلاں کیا سنتا کوئی بات؟ آپ بھائی یہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں، مرید اس کا، اس کو چھوڑ دیں، اچھا نہیں آپ کے لیے. تو طوفان اٹھ جائے گا، مصیبت ہو جائے گی. ہمارے دکانیں بند کرا رہے ہیں، ہمارا کاروبار ختم کر رہے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، بس ختم. سنتا کون ہے؟ اور خیالات، اللہ خیالات یہ جنید بغدادی سے کم نہیں ہے. وہ جو آج ذکر کر کے جائیں گے آج جنید بغدادی والا ذکر کیا ہے، آپ کیوں نہیں ہمیں یاد؟ سمجھیں حقیقت کو، راستے کو سمجھیں، اللہ کے پیغام کو انسان سمجھے. میرے بھائی گناہ جو ہے نا، گناہ یہ بہت بڑی چیز ہے. گناہ کو ترک کرنا ہی پڑے گا اللہ کو پانے کے لیے. یاد رکھیں، اللہ کو پانا ہے تو گناہ کو ترک کرنا پڑے گا. کوئی گناہ بھی وجود پہ انسان کے نہیں ہونا چاہیے، پیٹ سے لے کے، منہ سے لے کے، ناک سے لے کے، ہاتھ سے لے کے. یا دنیا کے مزے یا آخرت کے مزے. یہ 2-4 کام جو ہے نہیں چل سکتے، یہ ہے ہی نہیں، دستوری نہیں. باقی ہے کہ ہم تو چلا رہے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ حقیقی دنیا میں اپنی شکلیں دیکھ لیں ہم تو پتہ لگ جائے گا ہمیں ہے کیا. اگر کوئی اللہ والا آ گیا تو وہ تو ہماری شکلوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ کام جو ہمارے غلط، ہر گناہ شکل اختیار کرتا ہے، ہر گناہ شکل اختیار کرتا ہے. کتنی امامیں باندھنے، کتنی ہم داڑھی رکھنے، کتنے کپڑے پہننے، کیا جو کچھ کرنا ہے ڈرامے. جہاں کوئی حقیقی آدمی ہے وہ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھے گا، نیچے رکھے گا یا سائڈ سے نکلے گا، وہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ہے چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں. ہم نے گناہ سے بچنا ہے، بس کوشش یہ کرنی ہے کہ بھائی ہمارے جو جس طرح جیسے میں نے گناہ بتایا معاشرے اس سے تو وہی اسی سے بچ سکتے ہیں. جب آدمی کے پاس جائے معافی مانگے کہ میں تو غلط مشورہ آپ کو دیا ہے، غلط کام ہو گئے مجھ سے، نہیں پتا صاحب کو، ہمیں نہیں پتا. بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے بات ہے، سیدھی، کوئی لین دین ادھر نہیں، ادھر سے ادھر نہ ہو. یہ کتنی بڑی خیانت ہے. ہم عام مشورہ دے دیتے ہیں لوگوں سے، نہیں جی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ہنستے پیچھے منہ کر کے پتہ لگ جائے گا اس کو، کرنے دو اس کو. غلط شادی کرا دیتے ہیں، غلط کاروبار کراتے ہیں، غلط مال اٹھوا دیتے ہیں، غلط راستے دکھا دیتے ہیں، غلط چیزیں کر دیتے ہیں. اس کا نبی نے ارشاد فرمایا کتنا ڈیپ مزے ہمارا کہ کتنی بڑی خیانت کی بات ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ سچ بات کر رہا ہے اور حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں جھوٹ بولا. آ کے کہتا ہے جی میں تو توبہ کرنے آیا جناب، میں دنیا چھوڑنی ہے، میں نیک آدمی ہوں. جھوٹ بول رہا ہی نہیں بول رہا، حالانکہ وہ نہیں یہ کرنے آیا، نہ اس نے یہ کیا کام، وہ نہ کر سکتا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے کسی کے پاس جا کے جی میں تو یہ کام کرنے آیا. کتنی بڑی خیانت. اس طرح ہم اگر سوچیں اپنے معاشرے میں ہم کس حالت کے اندر رہتے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے. عبادت جو ہے الحمدللہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن عبادت یہ بھی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے، مخلوق کی عبادت. یہاں سے گناہ کبیرہ بنتا ہے، یاد رکھیں. تو یہ ہم جو سنتے ہیں کہ بھئی فلاں آئے رمضان سارے گناہ ختم ہو گئے، یاد رکھنا ہے یہ بڑے گناہ ختم نہیں ہوئے ہیں. بے شک رمضان آ جائے، بے شک حج کریں، یہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ختم ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ، ان کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیا. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ تو نہیں ہو جب تک کہ توبہ نہ کی جائے. اللہ سے توبہ، اور جس آدمی سے گناہ کیا ہے اس سے معافی، وہ معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا. تب جا کے ہماری ساری عبادات الحمدللہ نورانی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ پھر اثر ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور آخرت میں بات ذکر ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. بھائیو زندگی کا بہت کچھ پتہ نہیں ہے، بہت تیزی کی زندگی آ رہی ہے. یہ دیکھیں آج توبہ کر لیں سچی پکی کہ بھائی ہم نے گناہ نہیں کرنے. بے شک تھوڑی عبادت ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ اندر کان کچھ کے زبان سے، نگاہوں سے، ہاتھ سے، کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے سیدھا جائے معافی مانگ رہے ہیں. میں معافی مانگ رہے ہیں آپ سے، میں نے رات آپ کی غیبت کر دی تھی، میں نے رات آپ کی چغلی کر دی تھی، مجھے معاف کر دیں. مانگتے ہیں لوگ، اس کی بڑی بات ہے. کسی کے ہم بیٹھیں گے، چغلی کر دی، برائی کی، سیدھے سے کہا مجھ سے غلطی ہوئی بھائی مجھے معاف کر دے. میں والی بات کر دی، مجھ سے نکل گئی تھی، تو کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، الحمدللہ بچ گیا. چمو کے بیٹھ نہیں، کچھ بات نہیں. بات تو بہت بڑی ہے، آپ کی عبادت بھی جا رہی ہے، شکل بھی بدل رہی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. پہلے کرے ہی نا آدمی ایسے کام کرے ہی نا کہ معافی مانگنی پڑے. چپ رکھے، معافی مانگے، ضرورت کیا ضرورت ہے؟ کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کسی کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت؟ تو اس کے بعد ہم نے ذکر ہے، ذکر کریں گے، پھر نور چڑھتا ہے ذکر کرتے پھر اللہ کا قربانی شروع ہو جاتے ہیں. اسی میں انسان کی موت آ جاتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے آرام سے، نہ کوئی جھگڑا نہ کچھ. یہ الحمدللہ جنت میں بھی ایسا جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے. جو ایسے وہ لوگ ہوں گے نا، ہم سنتے ہیں نا بحث کے قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایسے ہے نا سنتے ہیں حدیث میں جو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایسے لوگ جو ہوں گے نا وہ کہیں گے ان کے لیے جو ٹائم ہوگا نا 50,000 کا، وہ ایسے ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز میں انتظار کر رہے تھے، اس سے بھی کم. مجھے نہیں پتا 50,000 کچھ نہیں پتا ہوگا ان کو کتنا چھوٹا ٹائم لگے گا. جیسے اب یہ اذان سنی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی. شان اللہ تعالیٰ. کیا فائدہ گناہ کر کر کے، حرام کر کر کے، برے کام کر کر کے اپنے پر لادے جا رہے ہیں، لادے جا رہے. پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے، کون آ کے اس کو منع کرے گا، کون سمجھائے گا اس کو، کون اس آگ سے نکالے گا، کس وجہ سے کر رہے گا اس کو. اللہ معاف کرے. سمجھ سے بات کیوں انسان کے آنکھ کان سب بند ہو جاتے ہیں حرام کام کے لیے؟ کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ اتنے دل سے کیسے سخت ہو جاتے ہیں انسان؟ بس اللہ سے ڈرے انسان، معافی مانگ.